صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 محرم الحرام اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، عن قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ اللہ کی قدرت، زمین اور اس کی پیداوار۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا، پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں رنگ برنگے پھل پھول، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1493۔ ایک سنت کے بارے میں، پورے سر کا مسح کرنا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اگلے حصہ پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے، پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پھر گدی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 122۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اسلام میں بہتر اعمال۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6236۔ ایک گناہ کے بارے میں، گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2188۔ دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 2134۔ آخرت کے بارے میں، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسری پر میں بیماری ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5782۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستہ میں خرچ کریں تو ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 7۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔